أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، آج کا موضوع گفتگو علم، نالج، گیان۔ اسی مناسبت سے میں نے سورہ فاتر کی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا۔ پہلے اس ٹکڑے پر بحث کر لیتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے عالم لوگ ہی ڈرتے ہیں، علماء ہی۔ علماء جانتے ہیں کہ یہاں جو انما ہے، انما یہ کلمہ حصر کیا مطلب؟ اور یہ حصر طرفین سے، اس کو ایسے سمجھے کہ جو عالم ہے وہی اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی عالم ہے۔ حسن طرف ہے، دونوں طرف سے۔ جو عالم ہے وہی اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی عالم ہے۔ یہ اس حسر کا فائدہ ہے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ مفسر لکھتا ہے هذا دلیل على ان الخشیۃ لا تثبت لأهلها الا بالعلم۔ کہتا ہے کہ اگر اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت دل میں مسلسل رکھنی ہے، ایک تھوڑی دیر کے لیے آدمی ڈر گیا، اٹ از ناٹ سفیشینٹ، کافی نہیں ہے، بلکہ یہ ڈر مستقل ہونا چاہیے، کنٹینیوس،
مسلسل ہونا چاہیے۔ اب اللہ کا جو یہ ڈر دل میں آیا ہے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے۔ ہاں کیسے؟ نکل جائے تو بتایا گیا یہ جملہ اس لیے ہے تدل علی الاستمرار، جو استمرار پر دلالت کرتا ہے، یعنی اللہ کی خشیت اگر مسلسل دل میں رکھنی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے علم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ جملہ اس میں کا مفاد ہے کہ اگر اللہ کی خشیت اور اس کا خوف یہ ہمیشہ دل میں رکھنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے علم۔ لا تثبت لأہلها الا بالعلم، علم کے ذریعے ہی آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر مسلسل رہتا ہے۔ یہ دو باتیں ہم نے اس آیت کریمہ کے بعد سے۔ تیسری چیز یہ خشیت پیدا کیسے ہوتی ہے؟ ڈر پیدا کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر پیدا کیسے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ جو خشیت آ گیا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء ہی کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے۔ تو یہ خشیت کس کو بولتے ہیں؟ خشیت کس کو بولتے ہیں؟ بتایا گیا کہ الخوف الناتج عن العلم، علم سے پیدا ہونے والا جو ڈر ہوتا ہے اس ڈر کو خشیت کہتے ہیں۔ ہر ڈر کو خشیت نہیں کہتے بلکہ علم سے اگر ڈر پیدا ہو رہا ہے تب وہ خشیت ہے۔ مثال دیتا ہوں، ایک رکشہ والا رکشہ چلاتا ہوا جا رہا ہے، ایک سفید کرتے اور پاجامے میں ملبوس ایک صاحب راستے میں کھڑے ہیں اور رکشے کو ہاتھ دیتے ہیں، رکشہ رکتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں جگہ پہنچا دو، بیٹھیے۔ اب وہ صاحب بیٹھ جاتا ہے، تھوڑی دور چلنے کے بعد دو گنڈے ٹائپ کے لڑکے رکشے کو ہاتھ دیتے ہیں، رکشہ روکتے ہیں، کہتا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ ذرا آگے چھوڑ دیں، اب یہ دونوں بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ جو سفید کپڑوں میں ملبوس آدمی جو پہلے سے بیٹھا ہوا ہے، ایک گنڈا اس کے دائیں طرف بیٹھ جاتا ہے اور ایک گنڈا اس کے بائیں طرف بیٹھ جاتا ہے اور رکشہ پھر رواں دواں ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو دونوں لڑکے ہیں کبھی اس آدمی کو دائیں سے کیوں نہیں مارتے ہیں، دوسرا والا بائیں سے کیوں نہیں مارتا ہے، کوئی گانا گا رہا ہے تو کوئی اس سے مذاق کر رہا ہے، حضرت آپ کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں، شادی نہیں ہوئی تو لڑکی وڑکی دیکھوں، یعنی اس سے طرح طرح کے مذاق وہ کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ اچانک وہ آدمی کہتا ہے رکشے والے سے یار رکشہ روک لو، رکشہ والا رکشہ روک لیتا ہے اور یہ سفید کپڑوں میں ملبوس یہ شخص باہر نکلتا ہے تو وہاں ایک پولیس کی وین کھڑی رہتی ہے اور جیسے وین کے اندر بیٹھے ہوئے سارے پولیس والے اس سفید پوش آدمی کو دیکھتے ہیں، گاڑی سے اتر کر کے آتے ہیں اور ان کو سیلیوٹ کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ آدمی اس لیے اس ایریے کا بڑا آفیسر ہے۔ جانتے ہیں جب ان دونوں کو معلوم ہوا کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے بلکہ یہ آفیسر ہے، پولیس والا، اس کے پلٹنے سے پہلے یہ دونوں رفو چکر ہو گئے، بھاگ گئے تھے۔ کیوں؟ پہلے یہ دونوں سمجھ رہے تھے کہ ایک عام آدمی ہے، مگر جب انہیں علم ہوا تو اس علم کی وجہ سے ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہوا کہ یہ آدمی معمولی آدمی نہیں ہے، اس کی یہ صفت پر۔ اب اللہ تبارک و تعالی جب بھی کوئی بات کہتا ہے تقریباً ہر آیت کے آخر میں اپنی صفت بیان کرتا ہے۔
سمیع ہے، بصیر ہے، سمیع بصیر، غفور الرحیم، اس طریقے کی صفتیں بیان کرتا ہے۔ کان اللہ شاکرا علیما، تو یہ اللہ آیات کے آخر میں اپنی صفتیں کیوں بیان کرتا ہے؟ تاکہ جیسے ان دونوں غمدوں نے اس آدمی کے عہدے کو جان کر کے، اس کی صفت کو جان کر کے کہ یہ صفتیں انسپیکٹر سے متصف ہے، ڈر گئے۔ ایسے ہی کوئی آدمی اگر اللہ کی صفت کا تصور کر لے تو اس کے دل میں تو ڈر آنا ہی ہے۔ تو الخوف الناتج عن العلم، علم سے جو خوف پیدا ہوتا ہے، that is called خشیہ۔ انما یخشی اللہ من عبادہ۔ اگر آدمی کو تصور ہو کہ اللہ سن رہا ہے جو میں بات بول رہا ہوں، بری بات بولے گا، کسی کو گالی دے گا، اسی طرح اگر وہ یہ جان لے کہ اللہ کی صفت بصیر ہے، آدمی کہیں بھی رہے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، تو چاہے وہ جنت میں ہو چاہے خلوت میں ہو، وہ برابر گناہ سے بچے گا۔ آدمی تنہا ہوتا ہے تو یہ سمجھتا ہے یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، گناہ کرو۔ کسی نے بہت اچھا کہا ہے کہ خلوت میں، تنہائی میں گناہ کرنے سے اور بھی زیادہ ڈر، اس لیے کہ جو منصف ہے وہی گواہ بھی ہے۔ آپ تنہا ہے، کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہے، تنہائی میں ہے آپ، کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ تنہائی میں، خلوت میں گناہ کرنے سے اور بھی زیادہ ڈر، اس لیے کہ جو منصف ہے، جو فیصلہ کرنے والا ہے، وہ گواہ بھی ہے۔ کوئی انسان گواہ ہو نہ ہو، رب تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے نا کہ تم کیا کر رہے ہو، تو جو منصف ہے وہ گواہ بھی ہے۔ تو آدمی کے دل میں تصور آ جائے کہ اللہ سننے والا ہے اور اللہ دیکھنے والا ہے، تو بہرحال اس کی زبان سے کوئی غلط بات نکل نہیں سکتی، اور کوئی غلط کام چاہے جلوت میں خلوت نہیں کر سکتی۔ تو الخوف الناتج عن العلم، علم سے جو خوف پیدا ہوتا ہے اس کو خشیت کہتے ہیں۔ تو یہ مطلب انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں، جن کے پاس علم ہوتا ہے وہی ڈرتے ہیں۔ ایک دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تم میں سے ایمان والوں کو اور جنہیں علم دیا گیا ہے ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ ایک مفسر اس آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ العالم یرفعہ اللہ والجاہل یرفعہ الناس، عالم کو اللہ بلند کرتا ہے اور جاہل کو لوگ بلند کرتے ہیں۔ جی جاہل ہے، علم نہیں ہے اس کے پاس، اس کو کسی پوسٹ کے اوپر بٹھا دیتے ہیں، وہ لوگ جو کہ جانتے ہیں جاہل ہے، انگوٹھا کہتے ہیں، لیکن اللہ جاہل کو بلند نہیں کرتا بلکہ عالم کو بلند کرتا ہے۔ العالم یرفعہ اللہ، عالم کو اللہ بلند کرتا ہے، اس لیے یہاں کہا گیا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ عالم کو بلند کرتا ہے اور جاہل کو لوگ بلند کرتے ہیں۔ جی اس طرح جاننے والوں اور نہ جاننے والوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ علم کیا چیز ہے، اور اگر علم نہ ہو تو یہ کتنی خطرناک بات ہے، اس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے۔ پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے بخاری شریف، اس کا ایک پورا چیپٹر ہے جس کو کہتے ہیں الکتاب، کتاب کہتے ہیں چیپٹر، چیپٹر پورا ہے علم کا، کتاب العلم۔ اللہ، کتاب العلم آپ شروع سے آخر تک پڑھ جائیں تو آپ کے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے کہ اس آدمی نے اس پورے چیپٹر تدریسی منہج بتایا کہ ایک استاذ کو ایک طالب علم کو کس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے۔ جی اللہ اکبر، اب دیکھیں باب و فضل العلم، یہ باب ہے علم کی فضیلت کا۔ کیا سمجھا؟ اگر میں کہوں یہ چیز بہت ہی اچھی ہے،
یہ چیز بہت ہی اچھی ہے جس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز بہت ہی اچھی ہے، تاکہ اس کے دل میں اس چیز کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو۔ کبھی نہ کہتے یہ چیز یار بہت اچھی، کیوں؟ تاکہ آدمی اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو سمجھ کر کے اس کو حاصل کرے۔ تو امام بخاری باب بات ہے، باب فضل العلم، یہ باب ہے علم کی فضیلت کا، یعنی علم ایک فضیلت والی چیز ہے۔ یہ طلباء کو بتانا چاہ رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ علم حاصل کرو، اس لیے کہ علم بہت اچھی چیز ہے، علم ایک فضیلت ہے۔ تو گویا استاد کو چاہیے کہ طلباء کو، اسٹوڈنٹس کو تعلیم کی فضیلت، تعلیم کی خوبیاں، تعلیم کی اہمیت بیان کرے، تاکہ طالب علم علم کو حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ اپنے دل میں پیدا کرے اور علم کو حاصل کرے۔ اسے باب بات ہے، باب فضل العلم۔ اور ایک جگہ باب بات ہے، باب العلم قبل القول والعمل، یہ باب ہے علم کا بولنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آدمی بولے تو پہلے علم ہونا چاہیے، اور آدمی کوئی عمل کرے تو بھی علم ہونا چاہیے۔ نہ بغیر علم کے بولنا چاہیے اور نہ بغیر علم کے کوئی عمل کرنا چاہیے۔ عمل کرے تو علم کی روشنی ہے، بولے تو علم کی روشنی۔ اور دلیل دیتے ہیں اللہ نے تعالیٰ باب میں لکھتے ہیں امام بخاری، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، یہ دلیل آ رہا ہے۔ اور کیا بول رہے ہیں؟ فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ، اللہ نے علم سے شروع کیا ہے۔ کیا؟ جان لو لا الہ الا اللہ کو، علم حاصل کرو لا الہ الا اللہ کا، اور اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگو۔ تو دیکھو علم پہلے ہے، فَعَلَمْ، سورہ محمد کیا ہے؟ فَعَلَمْ، علم حاصل کرو، تو پہلے علم ہے، اس کے بعد قول ہے۔ قول کا مطلب زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ چلیے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں، حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قیل یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا ابا هريره ان لا يسالني عن هذا الحديث احد اول منك لما رايت من حس عن الحديث اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه ونفسه، رواه البخاري في كتاب العلم۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث آگے لائے ہیں، اور یہ بھی چیپٹر میں آگے لائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے سوال کیا، غالباً سوال کرنے والے وہی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، سب سے زیادہ خوش نصیب آدمی وہ کون ہے کہ قیامت کے دن آپ اس کی سفارش کریں؟ اللہ رسول جس کی سفارش کر رہے ہیں، پھنس گیا ہے، اب اسے سفارش کی ضرورت ہے۔ تو اے اللہ کے رسول، وہ کون سا خوش نصیب آدمی ہوگا جس کو قیامت کے دن آپ کی سفارش نصیب ہوگی؟ تو پہلے آپ نے اس سوال پر حضرت ابو ہریرہ کی تعریف فرمائی کہ مجھے یقین تھا کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی نہیں کرے گا، اس لیے کہ تم کو حدیث سے بڑی محبت ہے۔ پھر آپ نے جواب دیا کہ میری شفاعت کا قیامت کے دن سب سے زیادہ مستحق وہ خوش نصیب آدمی ہوگا جس نے کہا ہو، قول کہا ہو دل سے لا الہ الا اللہ۔ جی تو فعلم علم، لا الہ الا اللہ قول، اور واستغفر لذنبک، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، عمل ہے۔ تو گویا کہ علم، قول، عمل، یہ امام بخاری کہنا چاہتے ہیں، یعنی باب العلم قبل القول والعمل، پہلے علم ہے، علم کی روشنی میں بات ہونی چاہیے، اس کے بعد علم کی روشنی میں آپ کا عمل ہونا چاہیے۔ باب العلم قبل القول۔ اور عجیب بات تو یہ ہے، آگے کہہ رہے ہیں وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، آیت کا جملہ لا رہے ہیں اسی باب میں، یہ بتانے کے لیے کہ اس سے پہلے جو آیت ہے اس میں اللہ نے شرک کی تردید کرتے ہوئے ایک مثال دی ہے۔ کیا؟ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سہارے بنا رکھے ہیں، ارے فلاں صاحب ہماری بنا دیں گے، فلاں صاحب ہماری بگاڑ دیں گے، فلاں صاحب ہمارا بھلا کر دیں گے، اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں نے اپنے آسرے اور سہارے بنا رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے۔ They are like spiders، یہ سارے کے سارے جو سہارے اللہ کے علاوہ انہوں نے بنا رکھے ہیں کہ ہمارے آسرے اور سہارے، سب
مکڑی کی طرح، ایک مثال ہے مکڑی کی طرح، اتخذت بیتا، جس نے گھر بنایا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، دنیا میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ اور آگے اللہ فرما رہا ہے اس مثال کو عالم ہی سمجھ سکتے ہیں، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ جی کوئی مثال بیان کی جائے تو اس کو گہرائی کے ساتھ جاننے والے عالم ہی ہوتے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور امام بخاری یہ بھی بتا رہے کہ بچے کو جب درس دیا جائے، کچھ پڑھایا جائے، جی تو استاذ کو چاہیے کہ اورلی زبان سے بیان کرنے کے بعد بورڈ پر لکھ کر سمجھانے کے ساتھ مثال دے، جیسے یہ جو اس لیے کہ کبھی کبھی ایک مثال ہزار لفظوں اور ہزار جملوں پر بھاری ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ایک مدرس کو چاہیے کہ پڑھانے کے اندر بچوں کو مثال سے سمجھائے، جیسے یہ، جیسے یہ، جیسے یہ، مثال ایسی یہ بتائے گا ایک مدرس کا کام کہ وہ مثال دے تاکہ بچہ اچھی طریقے سے مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھ لے۔ اچھا آگے پھر ایک کتنا لا رہے ہیں، انما العلم بالتعلم، علم جو ہوتا ہے یہ سیکھنے سے ہوتا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دو چار کتابیں پڑھ کر کے کوئی عالم نہیں ہوتا، سیکھنا پڑتا ہے۔ جی سیکھنا پڑتا ہے، کسی عالم کے پاس جا کر زانوِ تلمذہ کہہ کرو، شاگردی کا زانو کہہ کرو ہمیں پڑھا دیجئے، تو دو چار کتابیں پڑھ کر کے کوئی عالم نہیں ہوتا، اور دو چار کتابیں پڑھ کر کے جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے اس سے مسئلے مت سنو، اس سے مسئلے مت پوچھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انما العلم بالتعلم، یہ حدیث لا رہے ہیں امام بخاری کہ علم جو ہوتا ہے وہ سیکھنے سے ہوتا ہے۔ آپ کسی استاد سے سیکھیے۔ اب طالب علم کو بتایا گیا کہ بھئی کتاب پڑھ کر کے عالم مت بن جا، بلکہ جا کسی استاد کو پکڑ اس سے سیکھ۔ دو چار کتابیں پڑھ کر کوئی عالم نہیں ہوتا۔ انما العلم بالتعلم، علم جو ہوتا ہے وہ سیکھنے کے ذریعے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا تدریسی منہج ہے، پورا طریقہ بتا دیا گیا ہے، کیا اور آگے کہہ رہے ہیں کہ ربانی بنو، اللہ نے فرمایا قرآن میں کونوا ربانیین، اے لوگوں تم ربانی بنو۔ ربانی بنو، واٹ از ربانی؟ ربانی کسی بولتے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ربانی کی تعریف کرتے ہوئے، وہ جو قال اور کہا جاتا ہے الربانی الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبار۔ ربانی وہ ہے جو لوگوں کی تربیت کرے، پہلے چھوٹے چھوٹے مسئلے بیان کرے پھر بڑے بڑے مسئلے۔ بتایا گیا کہ مدرس پہلے چھوٹے چھوٹے مسئلے بچے کے سامنے رکھے، یعنی اجمال سے تفصیل، سہل سے مشکل کی طرف جائے، پہلے مشکل چیزیں نہ بیان کرے بلکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پہلے اس کے سامنے رکھے اور اس کے بعد پھر اس کی تفصیل کرے، پھر بڑی بڑی چیزیں اس کے سامنے بیان کرے۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے، ایک ہوتا تعلیم اور ایک ہوتی تربیت۔ آج ہم اپنے بچوں کو تعلیم تو دیتے ہیں مگر تربیت نہیں دیتے۔ اساتذہ مدارس میں تعلیم تو دیتے ہیں مگر بچوں کو زیور ادب سے آراستہ نہیں کرتے۔ تعلیم اور تربیت میں فرق ہے؟ جی ہاں فرق ہے، فرق ہے، تعلیم اور تربیت میں فرق ہے۔ سمجھاؤں، جیسے کسی بچے سے آپ نے کہا یہ ہے، یہ کیا ہے؟ بولے مولوی صاحب یہ الف، الف، اچھا یہ کیا ہے؟ بولے الف، الف تعلیم، آپ نے بتایا اس کو الف یہ کیا ہے؟ بولے الف، الف ٹھیک ہے یہ تعلیم ہے۔ اور جب کہا جائے بیٹا الف سے کیا ہوتا ہے نہیں معلوم، الف سے اللہ، یہ تربیت ہے۔ جب کہا گیا کہ یہ الف ہے یہ تعلیم، اور جب کہا جائے الف سے اللہ تو یہ تربیت ہے۔ ہاں اس کو تربیت ہے۔
تربیت اچھی بھی ہوتی ہے، تربیت بری بھی ہوتی ہے۔ آج ہمارے لاڈلے بچے، ان کے لیے موٹر سائیکل باپ نکال کر کے لاتا ہے، چابی ہاتھ میں دیتے ہوئے کہتا ہے بیٹا یہ رہی چابی اور یہ رہی تیرے لیے گاڑی، آج سے قسم کھا لے کہ اس میں جو ہار لگا ہے یہ ہار ضرورت کے وقت استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ تو اس ہار کو تو نہ سمجھ۔ ہر گلی میں سڑک پر اس کو بلا ضرورت بجاتا پھرتا رہ، کیوں؟ اس لیے کہ قسم کھا لے کہ اس ہار کے ذریعے لوگوں کا جینا حرام کر دیتا ہے، سکون سے نہیں رہتے ہیں۔ وہی ہو رہا ہے، یہ سب غلط تربیت ہے، غلط تربیت ہے۔ تمہیں احساس ہے ذرہ برابر بھی کہ تمہارے اس تنتنے سے کسی ہارٹ پیشنٹ کو تکلیف ہو سکتی ہے، کسی دماغی مریض کا مرض پڑ سکتا ہے، کوئی بیمار بچہ سویا ہوا ہے اور تمہاری حرام خور عادت، تمہارا یہ تنتنا اگر اس کو جگا دے تو رات بھر ماں کو اس بچے کو سلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تم نے یہ تربیت کہاں سے لی ہے؟ یہ اسلامی تربیت نہیں ہے کہ تم ہارم کو جو ضرورت کے وقت استعمال کیا جاتا ہے تم سے تنتنا بناؤ، یہ تنتنا نہیں ہے، بچاتے تھے گلی میں اور محلوں میں اور سڑکوں کے اوپر، یہ غلط تربیت ہے۔ تو یہ گاڑی دے دینا، گاڑی کی چابی دے دینا، یہ تعلیم جی، اور یہ کہنا بیٹا آج سے قسم کھا لے کہ ہر ایک محلے والے کا جینا حرام کر دینا ہے، یہ تربیت جو غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بیان کی ہے، آپ بازاروں میں شور مچانے والے ہیں، اور جنت کی ایک صفت ہے وہاں شور نہیں، لا صخب فیہا ولا نصب، جنت میں شور نہیں، اور نبی نے فرمایا بازاروں میں شور نہ کرو۔ تم نے تو نبی کے اس حکم کے خلاف اور نبی کی اس صفت کے خلاف حرکت شروع کر دی ہے۔ تم سے زیادہ شور مچانے والا کون ہے؟ لوگوں کو تکلیف پہنچانے والا کون ہے؟ تو یہ تمہاری غلط تربیت ہے کہ تم نے ہارن کو جو ضرورت کے وقت استعمال کیا، تم نے تنتنا بنا لیا۔ یہ صرف موٹر سائیکلوں والوں کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ رکشے بھی اس میں شامل ہے، کاریں بھی شامل ہیں، ضرورت وقت آپ کو جی۔ امام بخاری رحمہ اللہ ایک باب قائم کرتے ہیں، عجیب سا ہے، کہتے ہیں کہ تعلیم کی اہمیت ہے اسلام میں، کہ آدمی اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو سب کو تعلیم دے، ساتھ ساتھ اپنے نوکر کو بھی تعلیم دے۔ بتائیے جس مذہب کے اندر یہ تصور ہو کہ ان کے ہاں کام کرنے والا ذی علم ہو، اس کا علم کی کتنی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ یہ لگے۔ امام بخاری باب مانگ رہے ہیں، باب تعلیم الرجل امته، کہ یہ باب ہے آدمی تعلیم دے اپنی لونڈی کو۔ پہلے لونڈیاں ہوتی تھی، آج نوکرانیاں ہیں۔ لونڈیاں تو ہوتی تھی ان کی کمائی ومائی سب آقا کا ہوتا، اور وہ ویسے ہی لونڈی کو استعمال کر سکتا تھا جیسے آدمی بیوی کو استعمال کرتا ہے جی۔ اب وہ دور ختم ہو گیا ہے، یہاں تک کہ اب نوکرانی بھی آپ یہاں ہو تو علم کا ایسا تصور اسلام نے دیا ہے کہ ہمارے گھر میں کام کرنے والی عورت بھی علم والی اور اس کے تحت حدیث لانے۔ چلو حدیث پڑھ لیتے ہیں، حدیث کی حدیث اخبارنا محمد هو ابن سلام حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي حدثني ابو بردة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم اجران، رجل من اهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك اذا ادى حق الله حق مواليه، ورجل
كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فلو أجرا ثم قال عامر آتيتكها بغير شيء وقد يركب فيما دونها إلى المدينة. رواه البخاری في کتاب العلم. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب العلم کے اندر لائے کہ پوری سند کے ساتھ حدیث پڑھ دی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کو ڈبل اجر ملنے والا ہے، ڈبل ثواب. آدمی ایک کام کرے تو اس کو 1 ثواب ملتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ ان کو ڈبل ثواب ملتا ہے، ڈبل اجران. کون کون؟ رجل من اہل کتاب. اہل کتاب کو جاتا ہے یہودی ہے یا نصرانی ہے، یہودی عیسائی ہے. دیکھو یہودی اپنے نبی موسیٰ پر ایمان لائے اور عیسائی ہے اپنے نبی عیسیٰ کے اوپر ایمان لائے. تو وہ آدمی جو اہل کتاب سے ہو اپنے نبی پر ایمان لایا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا. دیکھو تو اپنے نبی پر ایمان لانے کا ایک ثواب اور پھر وہی آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا ہے، ڈبل ثواب. اچھا اور دوسرا آدمی کون؟ دوسرا آدمی وہ غلام ہے جو اپنے آقا کی بھی خدمت کرتا ہے، اس کا حق ادا کرتا ہے اور اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے. نماز روزہ حج زکات کا پابند ہے، غلام ہے اور اپنے آقا کی بھی خدمت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہے. تو اللہ کا حق ادا کرے غلام اور اپنے آقا کا حق ادا کرے تو ایسے آدمی کو 2 اجر، اس لیے کہ ایک اللہ کا حق ادا کر رہا ہے اور دوسرے اپنے آقا کا حق ادا کر رہا ہے. تو یہ 2 حقوق ادا کرنے کی وجہ سے اس کے جو اجر ہے وہ ڈبل ادا کرتا ہے. تیسرے رجل کانت عنده امۃ، ایسا آدمی جس کی ایک لونڈی تھی. لونڈی اس جو بھی کام کرنا چاہتے تھے لیتے تھے، آپ مارتے تھے. یہاں تک کہ کئی صحابیہ جو لونڈی تھی ان کو مار ہی دیا گیا، مار دیا گیا. اتنا ظلم ڈھاتے تھے. اور لونڈی تھی ان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا، خرید کر لاتا تھا جیسے جانور خریدے جاتے ہیں، جیسے بازار میں خرید کر لے آتا ہے. بکتی تھی اور ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتے تھے بیویوں کے ساتھ، جائز تھا. تو رجل کانت عنده امۃ، ایسا آدمی جس کی لونڈی ہو کیا کرے وہ؟ فأدبها، اسے ادب فأحسن تأدیبها، اچھا ادب جی. اور وعلمها، اسے تعلیم دے لونڈی کو. فأحسن تعلیمها، اسے اچھی تعلیم دے. ثم آتاها، پھر اسے آزاد کر دے اور پھر شادی کر لے. جو لونڈی تھی اسے آزاد کر کے اسے شادی کر لے. اتنا بڑا ثواب ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے لیے 2 اجر. لونڈی ہے اس کو تعلیم دینے پر اتنا اجر ہے، نوکرانی ہے آج کی سمجھ کہ اس کے لیے 2 اجر. اور یہ اتنی اہم حدیث کی جانتے ہیں صالح ابن حیان جو شاگرد ہیں یہ عامر شعبی کے. عامر شعبی ان سے کہتے ہیں یہ جو حدیث میں نے بیان کی تھی آتینا کہا بغیر شیء، یہ حدیث ہم نے تم کو فری میں بیان کر دی. بغیر شیء، بغیر پیسہ وصولی، بغیر شیء، ایسے ہی تم کو یہ حدیث بیان کر دی ہے. وقد كان يركب فيما دونها الى المدينه، اس سے چھوٹی حدیث کے لیے آدمی کو سوار ہو کر مدینہ جانا پڑتا. کتنی حدیثیں آپ کو معلوم ہو جا رہی ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں آپ. یہ کہہ رہے ہیں یہ حدیث میں نے بیان کی ہے، اس سے چھوٹی حدیث جاننے کے لیے مدینہ تک آدمی کو سفر کرنا پڑتا سواری کے لیے. اور وہ میں نے ایسے بیان کر دیا آتینا کا بغیر فری میں نے بیان کر دیا جی. تو اب دیکھیں آپ جس مذہب کے اندر ایک لونڈی کو علم دینا ایسا ہے کہ اللہ اس پر ڈبل ثواب دینے والا ہے، 2 اجر دینے والا ہے. آپ علم کی اہمیت سمجھیے کہ ہمارے ہاں ہماری بیٹیاں سی علم ہوں، ہمارے بیٹے سے علم ہوں اور
ہمارے والدین سے علم ہو، یہاں تک کہ ہماری دکان میں کام کرنے والا نوکر بھی سے علم ہو، علم والا، یہ علم کی اہمیت ہے۔ جس مذہب میں علم کا یہ تصور ہو، ذرا دیکھیں شرح خواندگی کی کتنی تعلیم یافتہ ہے، 90% تو جاہل ہے جی، ان میں نہ بہترین کوئی وکیل ہے، نہ بہترین کوئی IAS ہے، IPS ہے، کوئی بھی نہیں ہے جی، تعلیم کی شرح کوئی کم نہیں ہے۔ تو نوکر تک ایسے رکھے جائیں جو ذی علم ہوں، بتائیے ایسے مذہب میں علم کا کیا تصور ہوگا، اندازہ لگائیے۔ واہ، ایک حدیث دیکھیں کتنی عجیب ہے، حدیث وعن عبد الله بن زبرة السلولي قال حدثنا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما رواه ابن ماجہ فی کتاب الزہد۔ حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث کو ابن ماجہ شریف کتاب الزہد کے اندر لائے۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا پوری کی پوری ملعون ہے۔ دنیا ملعون ہے، ملعون کا مطلب ملعونۃ مبعدۃ عن الرحمۃ، رحمت سے دور ہے۔ دنیا پوری کی پوری ملعون، اچھا پوری دنیا ملعون، اچھا ملعون ما فیہا، دنیا میں جتنی چیزیں وہ سب ملعون سوائے اللہ کے ذکر، الا ذکر اللہ، اور وما والا، اور وہ چیزیں جس کو اللہ پسند کرے، یا ذکر سے جو چیز متعلق ہے اللہ کا ذکر، اچھا اور اللہ جس چیز کو پسند کرے، تو تیسرے عالم اور متعلم، علم دینے والا اور علم لینے والا، یہ ساری چیزیں رحمت والی ہیں۔ اس کے علاوہ پوری کی پوری دنیا ملعون ہے، رحمت سے دور ہے۔ تو ہمیں اس دنیا میں جو رحمت والی چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کا ذکر ہے وہ کریں، اللہ جس چیز کو پسند کرے وہ کریں، اور علم دے علم لے۔ اس کے علاوہ دنیا کی ساری چیزیں بشمول دنیا کے ساری ملعونۃ مبعدۃ عن الرحمۃ۔ یہ حال ہے دنیا کا جس کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو۔ آدمی کسی مدرسے میں پڑھتا ہے، اسے بتایا جاتا ہے اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، سب پڑھ کے آتا ہے، بیچ میں کبھی چھوڑ دیتا ہے، اور کبھی یونیورسٹی میں چلا گیا مرتد ہو جاتا ہے، کہتا اللہ کا ہے، رسول کیا ہے، ارے اللہ کوئی چیز نہیں، رسول کوئی چیز نہیں، جو کچھ ہے تمہیں، ارے بدماش نہیں کہ کیا پڑھا، یہ دنیا ہے جس نے تجھے یہ تصور دیا، بنانے والا کوئی نہیں، تو ایسے ہی پیدا ہو گیا۔ عربی تعلیم حاصل کر رہا تھا، اسے اللہ اور اس کے رسول کا علم دیا گیا، باہر نکلا یونیورسٹی میں گیا، نماز چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا، نماز چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا، کہ اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے۔ تو یہ تعلیم مل رہی ہے دنیا سے، دنیا یہ تعلیم دے رہی ہے، خود وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، تو تم کو اللہ کی رحمت سے دور کر نہیں بنی اگر تم دنیا میں پھنسے ہوتے۔ علم دین چھوڑا تم نے، اور تم نے علم دین کے ساتھ علم دنیا حاصل کرنا تھا، تم نے علم دین کو چھوڑ کر کے علم دنیا کو پکڑ لیا۔ اب کہتے ہو اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، یہ دیا ہے تم کو دنیا میں اللہ کی رحمت سے، جو خود اللہ کی رحمت سے دور ہو اس کے ساتھ اگر تم جڑ جاؤ گے تو تم خود اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے۔ یہ دیا ہے آج دنیا نے، جی یہ دیا ہے دنیا نے، تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر جو ڈاکٹری پڑھ کر کے آیا ہے، اس کی زندگی میں دین نہیں ہے، غریب سے غریب آدمی کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے، پیسے دینے ہی ہے، پیسے آ رکھا ہے، مریض کا رکھا ہے لیکن اس کا دل نہیں پگھلتا، اس کا دل نہیں پگھلتا۔ یہ تعلیم اسلام کا ایک انجینئر ہے، سود خور ہے،
ایک بڑا آدمی ہے، ایک آفیسر ہے، رشوت خور ہے، تو یہ رشوت خوری، یہ سود خوری، یہ کرپشن، یہ کس نے دیا ہے؟ یہ دنیا کے علم نے تمہیں دیا ہے، جو خود ملعون ہے۔ تو ملعون چیز کو ملعون ہی چیز دینے والی ہے، جس سے انسانیت کو سوائے دکھ اور تکلیف ہوتی ہے۔ سودی کاروبار، کوئی کام کرانے جائے، ارے سرکاری تنخواہ تو مل ہی نہیں تیرے کو، یہ کیا لے رہا پیچھے سے؟ یہ جو ڈاکٹر ہے، یہ جو انجینئر ہے، یہ جو آفیسر ہے، ان کی زندگی میں دین نہیں ہے، یہ دنیا سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، لہذا ہر وہ چیز کرتے ہیں جس سے انسانیت کو تکلیف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی میں دین نہیں ہے۔ یہ دنیا جس سے تم چمٹے ہوئے ہو، یہ خود معلوم ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، تو تم سے وہی کام کروا رہی ہے جو اللہ سے تمہیں دور کرتا ہے۔ یہ دنیا جس کے پیچھے تم کتے کی طرح بھاگ رہے ہو، یہ دنیا اور اس کی حقیقت۔ علم کیا ہے؟ دیکھیں ایک حدیث بہت پیاری امام دارمی رحمہ اللہ اس سے دارمی شریف لائے ہیں، ان مسعر قال سمعت عبد الآلہ التیمی یقول من اوتی من العلم ما لا یؤتی لخلیق الا یقول اوتی علما ینفعه، لأن الله تعالى نعت العلماء ثم قرأ قل آمنوا بي أو لا تؤمنوا إن الذين يتلون يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی کو اس کا علم اسے بلا نہ سکے، آدمی اس علم کی وجہ سے رو نہ سکے، تو اس لائق ہے وہ کہ اس کو علم نہ دیا جاتا جو اس کو نفع بخشے۔ پتہ یہ چلا کہ علم وہ ہے جو انسان کو رلا دے۔ العالم الذی ما ابلغ، عالم وہ ہے جس کا علم اسے رلا دے۔ اور آدمی کب روتا ہے؟ جب اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھری ہوئی۔ اگر دنیا بھری ہوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ روئے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا آدمی جس کے پاس کوئی علم ہو اور وہ علم اس کو رلا نہ سکے، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو کوئی علم نہ دیا جاتا جو علم اسے دیا گیا ہے۔ جی تو در حقیقت علم وہی ہے جو علم آدمی کو رلا دے، اور یہ علم ہمیں نبی سے ملتا ہے، یہ علم ہمیں نبی سے ملتا ہے۔ وہ انبیاء کی وراثت ہے وہ علم جو نبی چھوڑتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے اندر بتایا گیا کہ وہ علم کون سا ہے، وہ علم کون سا ہے جس کی یہ فضیلتیں بیان کی گئی، جس کی یہ فضیلتیں بیان کی گئی، کون سا علم ہے؟ چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث سے ساتھ وان کثیر ابن قیس قال كنت جالسا مع ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا ابا الدرداء اني جئتك من مدينه رسول صلى الله عليه وسلم بحديث بلغني انك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجتك قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يدعو فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنه وان الملائكه لتزوا اجنحتها لسد طالب العلم وإن العالم لا يستغفر دوما في السماوات ومن في الأرض والجبال في جوف الماء وإن فصل العالم على العابد كفصل القمر ليلة البدر على سائر الجمال وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا علما فمن أخذه أخذ بحق وافٍ رواه أبو داؤد في كتاب الله۔ حضرت کثیر ابن قیس کہتے ہیں کہ میں جامع مسجد دمشق کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اچانک ایک آدمی آیا اور کہا کہ اے ابو الدرداء، نبی کے صحابی کہنے لگے کہ میں مدینہ رسول سے آیا۔ کیوں آئے؟
مدینہ کا سیریا کہاں کتنی دور سے کہہ پایا؟ کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں، حدیث سننے کے لیے آئے۔ آج حدیث سے بے اعتنائی، علم دین سے بے اعتنائی اتنی ہے کہ اسے لوگ بس ایسے سن لیتے ہیں، سنا دیا عالم سن لیتے ہیں، بس ایسا ہی ہے۔ دیکھیے ایک آدمی مدینہ سے چل کر کے سیریا ہے، نبی کے صحابی کے پاس کہتا ہے مجھے ایک حدیث سننی ہے آپ سے، جو رسول سے آپ بیان کرتے ہیں۔ تو آپ نے وہی علم والی حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی علم کی تلاش کے لیے نکلتا ہے تو در حقیقت وہ راستے پر نہیں چلتا بلکہ وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے۔ آپ لوگ جو آئے ہیں سب سننے کے لیے، در حقیقت جو راستہ آپ نے طے کیا ہے یہ علم کے لیے آپ نے طے کیا ہے۔ در حقیقت یہ راستہ علم کا نہیں بلکہ جنت کا راستہ ہے۔ جی یہ راستہ جنت کا ہے، اور آپ آئے ہیں، آپ کے قدموں کے نیچے فرشتوں نے پر بچھا دیا، اور عالم لوگ یہ پوری کائنات اس کے لیے دعا کرتی ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، بلکہ کم کی چوک میں پانی کے اندر مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر ایسے ہے جیسے 14ویں رات میں چاند کی فضیلت تمام ستاروں کے اوپر ہے۔ اور کہا کہ علماء یہ انبیاء کے بارے سے وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَثُوا الْعِلْمَ، یعنی انبیاء کرام جو چھوڑ کر جاتے ہیں ورثہ برکہ وہ طریقہ جو ہوتا ہے علم ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اس طریقے کو لیتے کہتے ہیں کہ بھائی علم جس پر آپ بحث کر رہے ہیں وہ علم کیا ہے؟ اس حدیث میں موجود ہے وہ علم الموروث، وہ علم جو وراثت میں ہمیں انبیاء سے ملا ہے، در حقیقت یہی حقیقی علم ہے۔ اور ایک بات اہم بیان کر دوں، اس کے بعد بات ختم کریں گے۔ اور اتفاق ایسا ہے کہ آج ہم تینوں جمع ہو گئے، کبھی یہ ہوتا ہے تو میں نہیں ہوتا، کبھی یہ دونوں ہوتے تو میں نہیں ہوتا۔ آج اتفاق ہے، یہ کیا بات ہے بھئی؟ آپ لوگوں کی دعائیں کیا تینوں مسلم اکٹھا ہو گئے۔ تو اپنی دنیا والوں کو چھوڑ کے آ گیا۔ جی تو یہ علم سے مراد کیا ہے؟ العلم الموروث، موروث عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو کہتے ہیں کہ اگر یہ علم نہ ہو خطرناک بات ہے، علم نہیں ہوتا تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے آدمی شرک میں مبتلا ہوگا، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ علم دین جو ہے نا وہ ختم ہو جائے، ختم ہو جائے۔ جیسے چلیے بات پڑھ لیتے ہیں۔ علی بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، صارت الاوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، اما ود كانت لكلب بدومة جندل، واما سعون كانت لحزيل، واما يعوق فكانت لمراد ثم لبني هذيف بالجوف عند سبع، فأما يعوق فكانت لحمدان، وأما نسل فكانت لحميرة لآنس الكلاعي أسماء رجال صالحين، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قوم أن انصبوا إلى مجالسهم التي يجلسون أنصابا وسموا بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت، رواه البخاري في كتاب العلم۔ کہتے ہیں کہ قرآن میں سورہ نوح میں 5 لوگوں کے جو نام ہیں، وَد، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 جو تھے یہ نوح علیہ السلام کے قوم کے بڑے بزرگ لوگ تھے، اسماء رجال صالحین، ان ایک لوگوں کے نام تھے۔ اچھا یہ جب مر گئے تو چونکہ لوگ ان سے بڑی محبت کرتے تھے، ایک لوگ تھے، ان کے مرنے کے بعد لوگ بڑے غمگین ہو گئے، ارے یہ 5 آدمی تھے اتنے اچھے تھے، ہمارے درمیان سے چلے گئے۔ اب شیطان آیا، کہا ایک چیز بتاتا ہوں، ان کی یاد آ رہی ہے نا، یاد آ رہی ہے۔ کہا کہ یہ جہاں بیٹھتے تھے نا پانچوں، یہ جہاں بیٹھتا تھا اس کا یہاں اسٹیج بنا ہوا، وہ وہاں بیٹھتا تھا وہاں اسٹیج بنا ہوا، وہ وہاں بیٹھتا تھا وہاں اسٹیج بنا ہوا۔ انل سبو الى مجالسهم التي يجلسون قالوا يجلسون انصابا، بنا لیا، لیکن انہیں معلوم تھا کہ یہ نیک لوگ تھے، عبادت نہیں ہوتی تھی، صرف اسٹیج کھڑے کر دیا یاد جی۔ فلم توبت، عبادت نہیں کی گئی ان کی۔ اچھا حتی اذا ہلک اولئک، پوری نسل ختم ہو گئی، جنہیں معلوم تھا کہ یہ
کیوں بنائے گئے تھے؟ یہ جب مر گئے وَتَنَسَّخَ یہ بھی بڑا کارٹون ہے امام بخاری لا رہے ہیں یہ وَتَنَسَّخَ تنسخ کا مطلب ہے تو ڈیلیٹ علم اچھا یہاں لکھا ہوا ہے کہتے ہیں یہ میسیج ڈیلیٹ کر دو تو ڈیلیٹ کرنے کے لیے نسخ آتا ہے نسخ اس بارے میں تنسخ کہتے ہیں تو علم تھا پہلے تب تک عبادت نہیں تھی وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ علم جب ڈیلیٹ ہو گیا وہ بھی درد جیسے علم ختم ہوا عبادت شروع ہو گئی اور جانتے ہیں ایک نبی سارے 900 سال تک ان کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گیا یہ ماننے کے لیے تیار نہیں جی یہ جہالت ہے پتہ یہ چلا کہ یہ جو شرک ہے سب سے بڑا گناہ یہ جہالت کی پیٹ سے جنم لیتا ہے علم جب ختم ہو جاتا ہے تب پھر شرک جنم لیتا ہے اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ ان کو دنیاوی علم میں پھنسا دو دنیا پوری کی پوری ملعون ہے اور اس کے اندر جتنی چیزیں سب ملعون ہیں لہٰذا یہ جب ساری چیزیں جب یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے جن کو اسی کے ساتھ لگا دو یہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے دین کے علم سے دور کر دو خود بخود یہ مرتد ہو جائیں گے خود بخود یہ گمراہ ہو جائیں گے شرک میں مبتلا ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ ایک حدیث اور پڑھ دیتا ہوں جی ایسا کہہ رہے ہم تو آقا کا کھاتے ہیں جی سرکار دیتے ہیں ہم سرکار کی گلی کے کتے ہیں سرکار ٹکڑا ڈال دیتے ہیں کھا لیتے دلیل کیا ہے انما رسول نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی اللہ دے رہا ہے میں بانٹ رہا ہوں اچھا اب اس حدیث سے اس بندے نے استدلال تو کیا کہ میں بانٹ رہا ہوں اللہ دے رہا ہے ہم تو نبی کے کتے ہیں نبی ٹکڑے ڈال دے رہے ہم کھا رہے ہیں اس وقت کو کم سے کم حدیث کے آگے پیچھے تو دیکھنا چلیے دو حدیثیں پڑھ لیتے ہیں بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ علم جب ڈیلیٹ ہو جاتا ہے یا علم نہیں رہتا تو آدمی کیسے کیسے استدلال کرتا ہے چلیے وہ پہلے حدیث دیکھتے ہیں سند مالک شہاب القول سمعت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خطیبا یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما انا قاسم والله يؤتي ولن تزال هذه الامه قائمه على امرها لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله عز وجل رواه البخاری في کتاب العلم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تمام جن کو آج کل یہ نئے نئے جو نکلے ہوئے ہیں جنہوں نے کہیں علم سیکھا نہیں امام بخاری کو باب میں لکھا ہے انما العلم بالتعلم علم چند کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا علماء کے سامنے جا کر تو اسے علم لینا پڑتا ہے یہ چند کتابیں پڑھ کر کے یہ بات کرنے والے لوگ کیا حضرت امیر معاویہ ایسے تھے حضرت امیر معاویہ بدبخت کہیں گے کتاب پڑھ علماء سے سیکھ جی تو حضرت امیر معاویہ خطیب ہوئے تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ ہے بہت پیارا استدلال کرنے جا رہا ہوں من یرد اللہ به خیرا یفقهه فی الدین اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے خیر کا اسے دین کی سمجھ دیتا ہے الفقہ فی الدین الفقہ فی الدین کا مطلب یمنع العلم الشرعی اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے شریعت کا علم دیتا ہے قرآن کا علم دیتا ہے حدیث کا علم دیتا ہے یہ مطلب ہے فقہ فی الدین کا جی جس سے اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا علم دیتا ہے یمنع العلم الشرعی والفقہ فی الدین جی اور ہوتا یہ بھی ہے کہ جس کو دین کا علم مل گیا خیریت میں اور جو دین کے علم سے دور ہو گیا خیریت سے دور ہو گیا یہ مطلب ہے من یرید اللہ به خیرا یفقهه فی الدین اور دوسرا ٹکڑا اللہ کے سن انما انا قاسم واللہ یؤتی میں بانٹنے والا ہوں اللہ دینے والا ٹھیک ہے اتنا ٹکڑا ٹھیک ہے اور آگے ولن تزال هذه الامه قائمه على امرها لا يضر من خالف ما يأتي امر الله جب تک یہ امت اللہ کے امر پر قائم رہے تب تک کوئی مخالفت کرنے والا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس کو تکلیف نہیں یہاں تک کہ امر اللہ آ جائے دیکھو دو امر ہیں ہمیں امر پر ڈٹے رہنا ہے جب تک امر نہ آ جائے سب دونوں امر کا الگ الگ معنی ہے کیا جی ہاں دونوں کا الگ الگ معنی امر اللہ کا مطلب اور ایسا بھی تک حالات نہیں ایسے حالات آئے دین پر ثابت ہو وہ مستمسکت بن گئی اور مضبوطی سے اس کو پکڑے ہوئے
ہاں حتیات یا مرغو یہاں تک کہ اللہ کے امر سے مراد ایک ہوا چلے گی قیامت کے قریب، اور اس ہوا کے چلنے کی وجہ سے تمام کے تمام مومنین جو اس وقت زندہ رہیں گے، یہ تقبض ارواح المومنین، یہ ہوا تمام مومنین کی روحوں کو نکال لے گی، تمام لوگ مر جائیں گے، جتنے مومن رہیں گے سب مر جائیں گے، ہوا چلے گی۔ تو اس ہوا کے آنے تک جو آدمی قائم رہا وہ برابر لن تزال هذه الامة قائمة، یہ خیریت میں رہے گی اور اسے کوئی نقصان نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، انما انا قاسم، میں بانٹ رہا ہوں، اللہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن دوسری حدیث بھی دیکھ لینا، دوسری حدیث کیا ہے؟ دوسری حدیث دیکھو، یہ تو پکڑ لیا اسے، لیکن دوسری حدیث نہیں دیکھا اس نے۔ دوسری حدیث کیا ہے؟ اسے امام بخاری کتابوں میں بھی ملا ہے۔ دوسری حدیث کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما اوتیکم ولا امنعکم انما انا قاسم ازو حیث امرتم، رواه البخاری فی کتاب فرض الخمس۔ آگے چل کر کے جہاں غنائم وغیرہ کا بیان ہے وہاں پر یہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بانٹتا ہوں، میں بانٹنے والا۔ اچھا، اس سے پہلے آپ نے کہا میں تمہیں دیتا نہیں، یہ کہتا ہے کتا ہوں کہ دے دیا جائے، میں تمہیں دیتا نہیں اور میں تم سے روکتا نہیں، میں صرف بانٹنے والا ہوں۔ ازو حیث امر، جہاں مجھے دینے کے لیے کہا جاتا ہے وہاں دیتا ہوں، اور جہاں مجھ سے کہا جاتا ہے نہ دے وہاں نہیں دیتا ہوں۔ تو میرے بس میں کیا ہے؟ جہاں مجھ سے کہا جاتا ہے وہاں دیتا ہوں۔ تو دینے والا کون؟ اب یہ بندہ استدلال کیا کر رہا ہے؟ ہم تو سرکار کے کتے ہیں، ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں۔ یہ استدلال غلط کیوں ہے؟ اس لیے کہ بیچارے نے علم کو بس کچھ ڈال کر کے اپنی مرضی سے استدلال کیا، اس ٹکڑے سے دوسری حدیث میں نہیں دیکھی۔ پتہ یہ چلا کہ علم ایک بہت ہی اہم چیز ہے، اور اگر آپ کو پورا تدریسی منہج امام بخاری کا دیکھنا ہے تو پورا کتاب العلم پڑھ جاؤ، کمال کا چیپٹر ہے، پورا اب چیپٹر پڑھ جائے ترجمے کے ساتھ۔ تو یہ تھا علم کے اوپر چند اہم نکات۔ اللہ ہمیں نیک اچھی سمجھ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔